کہاں بھاگے چلے جاتے ہو یارو جانب مغرب، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو یارو جانب مغرب، جہاں سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے، کہاں بھاگے جاتے ہو؟ تمہیں اللہ رب العالمین نے وہ مقام دیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت مومنوں کے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ لیکن آج اسلام کے ماننے والے لوگ، یہ اپنے آپ کو مومن مسلمان سمجھنے والے لوگ، یہ غیروں کی تہذیب کو اپنا کر کے ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر عزت ہے۔ ہوش کے ناخن لیجئے، اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، غیر قوموں کا کلچر، ان کی تہذیب اپنانے والے لوگوں سنو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے۔ آج ہم سب سے بہتر مذہب اسلام کے ماننے والے لوگ، کیا ہمارا کلچر سب سے بہتر نہیں؟ کیا ہماری تہذیب سب سے بہتر نہیں؟ کیا ہماری تعلیم سب سے بہتر نہیں؟ سب سے بہتر ہے، لیکن غیر ہماری تعلیم سے متاثر نہیں ہو رہا، غیر ہمارے کلچر سے متاثر نہیں ہو رہا، غیر ہماری تہذیب سے متاثر نہیں ہو رہا، لیکن ہم ہیں کہ ہماری بدقسمتی کا حال یہ ہے، ہم غیروں کی تہذیب سے، غیروں کی ثقافت سے، غیروں کے کلچر سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم تمام لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، لہٰذا ہم میں اور غیروں میں فرق ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد ہم بھی غیروں کی طرح کریں گے، ہمارا طرز عمل بھی غیروں کی طرح ہوگا، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھ کر کے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کو الہ مانیں گے اور مانتے ہیں، لیکن الہ ماننے کے بعد ہم منمانی زندگی گزارتے ہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، رسول ماننے کے بعد رسول کی نہیں مانتے ہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ہمیں اس تقاضے کو بھی پورا کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز اللہ رب العالمین کی کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جس طریقے سے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا ہے، ہم دائرہ اسلام کے اندر آنے کے بعد اس بات کا مظاہرہ کریں گے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل، ہماری زندگی کے شب و روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم غیروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے تمام معبودان میں اللہ رب العالمین معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ تمام تر معبودان باطلہ ہیں، تمام معبودوں میں سب سے بڑا مقام اگر کسی معبود کا ہے وہ معبود برحق اللہ رب العالمین کا ہے، ہم اس اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہر ایک مذاہب اور مسالک کے لوگوں میں ان کے رہبر پائے جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا فخر ہے، ہمیں اس بات کا غرور اور گھمنڈ ہے کہ ہم جس رہبر کو مانتے ہیں وہ رہبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دنیا کے اندر آئے تمام رہبروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا غرور اور فخر اور گھمنڈ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان تمام مذاہب کی کوئی گارنٹی، کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی وقار نہیں ہے، لیکن ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں
ہم جس دین کے فالوور ہیں، ہم جس دین کو مانتے ہیں، وہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچنے والا دین دین اسلام ہے۔ ہمیں اس بات کا فخر ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین سب سے برحق معبود ہے، سب سے بڑا مقام اس کا ہے، اسی طریقے سے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رہبروں پر فوقیت اور کیا ہے افضلیت رکھتے ہیں، جس طریقے سے تمام مذاہب پر مذہب اسلام سب سے بڑا مقام رکھتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر بسنے والی تمام انسانیت پر اگر سب سے بڑا مقام کسی انسانوں کا ہے تو وہ انسان ہیں جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہا جاتا ہے، جو اسلام کے دائرے کے اندر آ چکے ہیں، جو مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم اسلام کے دائرے کے اندر آ جانے کے بعد بھی، اتنی بڑی افضلیت اور فضیلت کو جاننے کے بعد بھی ہم غیروں کے طرز پر چلتے ہیں، غیروں سے متاثر ہو کر غیروں کی تہذیب و تمدن کو اپنا کر کے اسلام کی تعلیمات کو پست ڈال دیتے ہیں۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے ہم تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کا مقام یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور دنیا کے لوگوں، ہر ایک مذاہب اور مسالک کے ماننے والے لوگ اپنے مذہبوں میں تبدیلی کرتے ہیں، کبھی بڑھاتے ہیں تو کبھی گھٹاتے ہیں، لیکن واحد مذہب اسلام ہے، ایسا دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مکمل کیا، اس کے اندر کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اسلام کا مقام ہے، اسلام تو وہ دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کے دائرہ اسلام میں آنے والا شخص بھی کسی اور طریقے پر چلا جائے گا، اس کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے والا نہیں۔ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص کسی اور دین کی طرف جاتا ہے، کوئی بھی عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اور وہ دین، وہ طرز عمل کبھی بھی ہرگز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف جائیں، کسی اور دین سے متاثر ہوں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ کیا ہے؟ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والے بنیں گے۔ یہ دین اسلام کا مقام ہے، یہ دین اسلام کی عظمت ہے۔ دین اسلام تمام مذاہب پر سب سے بڑا مقام اور افضلیت رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات انسان کو دیتا ہے۔ اس کی زندگی کے شب و روز کس طریقے سے ہونا چاہیے اسلام گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کی طرف جائیے، وہ مذہب اپنے ماننے والے کو دن اور رات کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے وہ بتلاتا نہیں ہے، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو بتلاتا ہے۔ اسے سونا کس طریقے سے ہے، اسے جاگنا کس طریقے سے، اسے چلنا کس طریقے سے، پھرنا کس طریقے سے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا ٹوائلٹ میں آنا جانا، اس کا دنیا کے اندر زندگی گزارنا کس طریقے سے ہونا چاہیے، اسلام نے ہر ایک قدم پر اسلام اپنے ماننے والوں کو گائیڈ کیا ہے۔ اسلام نے ہر ایک موڑ پر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو گائیڈ کیا۔ اسے خوشی کس طریقے سے منانا ہے، اس کی خوشی کے ایام کیا ہیں، اسے کب خوش ہونا ہے، اسلام نے گائیڈ کیا۔ اسے کس موقع پر غم کرنا ہے، غم کی حیثیت، غم کا کیا ہے، مقدار کیا ہے، کس طریقے سے انسان غم کر سکتا ہے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو گائیڈ کیا، آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ اور ہم کلمہ پڑھنے کے بعد، دائرہ اسلام کے اندر آنے کے بعد غیروں کی طرح آزاد نہیں، یہ بات تو ماننا۔ اگر غیروں کی طرح ہم آزاد زندگی چاہتے ہیں، پھر دائرہ اسلام میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام کے اندر آئے،
اس اسلام کو مانا, اس مذہب کو مانا جو سب سے بڑا مقام رکھتا ہے, اس اللہ رب العالمین کے الہ ہونے کی گواہی دی جو معبود برحق ہے, اور اس شخصیت کو رسول مانا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آخری رسول ہے. اس کی اطاعت ہماری نجات کا ذریعہ ہے, اس کی خلاف ورزی ہمیں ہمارا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. ہم مسلمان ہیں, اسلام نے ہمیں ہر طریقے سے ہر ایک موڑ پر گائیڈ کیا ہے. اگر ہم اسلام کے دائرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں, دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہیں. جیسے ہی ہم اسلام کے طرز عمل سے ہٹ جائیں گے, ہماری زندگی کی تباہی و بربادی دنیا کے اندر سے شروع ہو جاتی ہے. آئیے یہ جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنے کے طور طریقے بتلاتا ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک سال ہمارے یہاں رخصت ہو گیا. 2024-2025 ہمارے اوپر سایہ فغن ہوا. لیکن اسلام کے اندر, اسلام کے دائرے میں زندگی گزارنے والے مسلمان بھی ایسے موقعوں پر خوشی کا اظہار کرتا دکھائی دیا. انہوں نے بھی ہیپی نیو ایئر کے نعرے لگائے, انہوں نے ہیپی نیو ایئر کے کیا ہے اسٹیٹس لگائے, ایک دوسرے کو نئے سال کے آنے کی مبارکبادیں پیش کی ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اسلام کے اندر زندگی گزارنے والے ان مسلمانوں سے, کیا اسلام نے نئے سال کے آنے پر خوشی منانے کا آدیش دیا ہے, تعلیم دی ہے؟ نہیں تعلیم دی. یہ تو انگریزی کیلنڈر ہے. اسلام نے خود اسلامی کیلنڈر کے آنے سے, یعنی جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے اس کی جو پہلی تاریخ آتی ہے, اس پر بھی جشن منانے کی, خوشی منانے کی تعلیم نہیں دی ہے. پھر ہم کس منہ سے نیو ایئر پر ہیپی کیا ہے اس کو وش کرتے ہیں, ہیپی نیو ایئر کا مبارکبادیں پیش کرتے ہیں؟ کہاں سے یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے؟ بولو. بہت سے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جنہوں نے ہیپی نیو ایئر ایک دوسرے کو بولا ہے, نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہیں, ایک دوسرے سے گفٹ لیے ہیں, گفٹ دیے ہیں. اور حد تو یہ ہے ہماری ہی اسی مسجد کے دائرے میں رہ کر کے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, انہی میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امام صاحب کو ہی بھیج دیتے ہیں ہیپی نیو ایئر. سوچنے کی بات ہے. اور نادانی اتنی ہے, ابھی کچھ دن پہلے دیوالی گئی, امام صاحب کو بھی دیوالی کی مٹھائی کھلا کر کے چلے گئے. افسوس کی بات نہیں, ہنسنے کی بات نہیں ہے, ہماری غیرت مر چکی ہے. ہم غیروں کے تہواروں کی خوشی مناتے ہیں, مٹھائیاں کھاتے ہیں, خود تو کھاتے ہیں. جو بیچارہ قرآن حدیث کی بات زندگی پر بیان کرتا ہے, تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے, اس بیچارے کو بھی کھلا کر کے چلے جاتے ہیں. میرے واٹس ایپ پہ آیا, اپنی جماعت کا ایک شخص ہے, ہیپی نیو ایئر. بولو, اسلام نے کہیں اسلام کی تعلیمات میں نہیں ملتا ہے. ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے لی؟ غیروں سے. جبکہ اسلام تمام مذاہب پر سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے. سب سے افضل اگر کوئی دین ہے, دین اسلام ہے, جو اپنے ماننے والوں کو قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے. اسلام نے خوشی منانے کا کوئی کنسپٹ نہیں رکھا ہے. کوئی پہلو اسلام میں سال کے آنے پر اس کا کیا ہے جشن منانے کا نہیں ملتا ہے اسلام کے اندر. لیکن مسلمان مناتا ہے, مسلمان مناتا ہے. مسلمان نیو سال کے آنے پر اتنا برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے, اس کے گھر کی بہن بیٹیاں بھی اپنی عزت و آبرو کا کیا ہے سودا کرتی ہیں. شراب کباب کی محفلیں قائم ہوتی ہیں, ہوٹلوں کو سجایا جاتا ہے, مسلمان پہنچتا ہے, شراب پیتا ہے, رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں, گانے باجے ہوتے ہیں, سب میں مسلمان ملوث ہے. اور میں منبر رسول سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں, یہ اگر غلط نہیں ہے جو میں کہوں, غیر نئے سال کے آنے پر اتنا جشن نہیں مناتا ہے, اتنی برائیوں کے اندر ملوث نہیں ہوتا ہے جتنا مسلم قوم کے افراد ان برائیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں. پیسہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. ہاں, مسلمانوں کے لیے ترقی کرنے کے نام پر پیسہ نہیں ہے, لیکن اڑانے کے نام پر, فضول خرچی کرنے کے نام پر سب سے زیادہ پیسہ اگر کسی قوم کے پاس ہے وہ مسلمان قوم کے پاس ہے. یہ سچائی ہے. لیکن کیا کریں, اسلام اپنے ماننے والوں کو جو تعلیم دیتا ہے وہ کہ اللہ رب العالمین تمہیں جو بتلاتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے, اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کی روشنی اس کی تشریح کر ڈالی.
अगर इस तरीके से जिंदगी गुजारते हो तो ठीक है, लेकिन हमने इस्लाम की तालीमात को, इस्लाम की तहजीब को, उसकी सकाफत को, उसके कल्चर को पसे पस्त डाल करके गैरों के कल्चर को अपनाया, गैरों की तहजीब को अपनाया। मेरे भाई, मैं पूछना ये चाहता हूं, किसी कौम के कल्चर को, उसकी तहजीब को प्रमोट करना, उसको ताकत पहुंचाना नहीं है। गैर का कोई प्रोडक्ट है, हम यहां से प्रचार करेंगे, आप सब खरीदेंगे, किसको फायदा होगा? गैर को फायदा होगा कि नहीं होगा? गैर को फायदा होगा वो गैर जो इस्लाम को मिटाने के लिए आए दिन नई नई तरीके से साजिशें कर रहे हैं, जो इस्लाम के मानने वालों को मिटाने की प्लानिंगें कर रहे हैं, इस्लाम के मानने वालों के चेहरों को देख करके, उनकी दाढ़ियों को देख करके, उनकी टोपियों को देख करके, उनकी इबादत खानों को देख करके उनको जलन होती है। उनका कल्चर अपना करके हम क्या करते हैं? अपने आप को बड़ा मुसलमान समझते हैं। मेरे भाई, होश की नाखून लीजिए। अल्लाह के रसूल का फरमान यह है, गैर कौमों का कल्चर, उनकी तहजीब अपनाने वाले लोगों सुनो, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिस कौम ने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो उनमें से है। आज हम सबसे बेहतर मजहब इस्लाम के मानने वाले लोग, क्या हमारा कल्चर सबसे बेहतर नहीं? क्या हमारी तहजीब सबसे बेहतर नहीं? क्या हमारी तालीम सबसे बेहतर नहीं? सबसे बेहतर है, लेकिन गैर हमारी तालीम से मुतासिर नहीं हो रहा, गैर हमारे कल्चर से मुतासिर नहीं हो रहा, गैर हमारी तहजीब से मुतासिर नहीं हो रहा। लेकिन हम हैं कि हमारी बदकिस्मती का हाल ये है, हम गैरों की तहजीब से, गैरों की सकाफत से, गैरों के कल्चर से मुतासिर हो रहे हैं और उसमें डूबते चले जा रहे हैं। वो गैर जिनके ताल्लुक से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान हमें ये पैगाम दे रहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ए ईमान लाने वालों, नसारा और यहूदों को अपना दोस्त नहीं बनाना। जिन मोमिनों को ये पैगाम दिया गया था, ए लोगों, जो हमारे दुश्मन हैं, जो मोमिनों तुम्हारे दुश्मन हैं, उन तमाम को तुम क्या है, अपना दुश्मन मान लो। आज हम उनको दोस्त माने हुए हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं तभी तो उनके तौर तरीकों को अपनाते हैं, उनके तौर तरीकों पर हम क्या विश करते हैं। हमें क्या करना चाहिए था? साल चला गया है, हमें करना क्या चाहिए था? मुहासबा करते, अपनी जिंदगी का टोटल लगाते, हमने हासिल क्या किया है और खुशी किस बात की मनाते। सवाल ये है, एक साल गया है, दूसरा साल स्टार्ट हो गया, हिंदसा बदला है, अंक बदले हैं, जिंदगी के शब रोज वही उठना बैठना, वही खाना पीना, वही सोना जागना, सारी चीजें तो वही है। खुशी किस बात की है, ये सवाल मेरे समझ में नहीं आता। खुशी किस बात की मनाई जाती है? कोई इसका जवाब दे सकता है? खुशी क्यों मनाते हैं? खुशी इसलिए मनाते हैं कि गैरों के अंदर ये बात पाई जाती है, गैरों का ये कल्चर है, उनकी तहजीब है। जिस तरीके से हमारा कल्चर, हमारी तहजीब है, गरीब हैं हम, अपनी हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ईद उल फित्र का दिन आएगा, खुशी मनाएंगे। हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है, ये हमारे इस्लाम के अंदर ये तालीमात मिलती है। हम गरीब हैं, ईद उल अज़हा का मौका आएगा, हम खुशी मनाएंगे। मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? ये हमारी तहजीब है। इसी तरीके से गैरों की तहजीब है, गैरों का कल्चर है, फायदा कुछ नहीं है। कोई बता दे कि साल के गुजर जाने के बाद एक हिंदसा बदलने से जो नया साल शुरू होता है, उससे किसी को कोई फायदा होता हो? हमें करना क्या चाहिए था? मुख्तसरन ये जानने की कोशिश करते हैं। ये बात याद रखना है कि हम सबसे बेहतर माबूद के मानने वाले हैं, हमारा रहबर सबसे बेहतर है, हमारा इस्लाम सबसे बेहतर है, हमारी तालीम सबसे बेहतर है, हम दुनिया के तमाम तर लोगों पर फौकियत रखते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे अखलाक, हमारी जहनियत ने दूसरों के कल्चरों को लेकर के, दूसरों की तहजीब को अपना करके अपने आप को पस्त डाल रखा है, हालांकि हम सबसे बेहतर हैं। अरे हमसे बेहतर कौन हो सकता है? हम उस अल्लाह के मानने वाले जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, जिसके हाथ में इज्जत और जिल्लत है, और लोग दुनिया के माबूदों को मानते हैं। क्या है उनकी? कुत्ता भी टांग उठाकर पेशाब करके चला जाता है, तो हम सबसे बेहतर हुए नहीं हुए? हमें करना क्या चाहिए था? हिंदसा बदला है, साल एक गुजर गया, हमें मुहासबा करना चाहिए कि आया हमने 2024 के अंदर अपनी जिंदगी में क्या किया है। दुनियावी एतबार से हम अपना टोटल लगाते हैं, हिसाब लगाते हैं, मुहासबा करते हैं बिजनेस को लेकर के। मैंने इतना पैसा लगाया था इस मार्केट के अंदर, इतना पैसा इस बिजनेस में लगाया था, कितना फायदा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, करते हैं, दुनियावी एतबार से करते हैं।
لیکن کوئی بھی کھڑا ہو کر کے یہ بتلائے 2024 کے گزر جانے کے بعد ہم نے اپنی زندگی کے لیے عملی محاسبہ کیا ہو کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کون سے نیک اعمال کیے اور کتنی غلطیاں، کتنی خطائیں، کتنے گناہ کیے ہیں. کوئی محاسبہ کسی نے محاسبہ کیا ہو تو بتائے. کسی نے محاسبہ نہیں کیا، کسی نے محاسبہ نہیں کیا. اللہ، محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور آج محاسبہ کرنا اس لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے جو زندگی کی سانسیں دے رکھی ہیں، کب اللہ رب العالمین ان پر بریک لگا دے کسی کو معلوم نہیں ہے. قرآن کی آیت اللہ رب العالمین سورہ انبیاء پہلی آیت میں بیان فرماتا ہے، لوگوں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا ہے، قریب، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے پڑے ہوئے، منہ پھیر کر کے غفلت میں، نادانی میں زندگی گزار رہے ہیں. قریب آ چکا ہے ان کے حساب و کتاب کا دن، قیامت قریب ہے. زندگی ہماری جو گزر چکی ہے وہ ہم نے زیادہ جی لی ہے. آنے والا دن نہ معلوم کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا، کسی کو نہیں معلوم ہے. حساب کا دن قریب ہے. غفلت سے باہر آ جائیے. ایمان لائے ہو تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لوگوں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اس دن کے آنے سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب کیا جائے، اس دن کے آنے سے پہلے تم خود اپنا محاسبہ کر لو. حساب کتاب لگاؤ. سال چلا گیا، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں نے کتنے روزے رکھے، میں نے کتنے صدقہ و خیرات کیے ہیں، کتنے نوافل کا اہتمام کیا ہے. میں اپنے اعتبار سے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. ہر ایک انسان جانتا ہے. مسجد میں کھڑے ہو کر کے 4 آدمیوں میں جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. میں کھڑا ہو کر کے کہہ دوں نہیں میں نے ایک دن گناہ نہیں کیا، لوگ سمجھیں گے ہو سکتا ہے، لوگوں کو کیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ چلے گا نہیں. ہر ایک انسان دنیا کے اندر اپنا جائزہ لے لے. آج محاسبہ کر لو کہ 2024 کے گزر جانے کے بعد ہم نے جو زندگی گزاری ہے، آیا وہ ہماری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری تھی یا اللہ کی نافرمانی میں گزری تھی. اگر محاسبہ نہیں کرتے ہوگا کیا؟ اس طریقے سے یہ سیکنڈ، یہ منٹ، یہ گھنٹہ، یہ دن، یہ ہفتہ، یہ مہینہ، یہ سال گزر رہا ہے، ایسے ہی یہ گزرتا رہے گا. موت کا فرشتہ آ جائے گا، ہم قبرستان پہنچ جائیں گے، ہماری زندگی کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. اگر آج ہم محاسبہ کر لیں گے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی عبادتیں کی ہیں، آیا ہماری زندگی کے شب و روز جو گزر رہے ہیں ان میں ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو ہم اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لانے کے لیے خود اپنے آپ میں کافی ہے. محاسبہ ہم کریں. اللہ 2024 میں بڑے گناہ کیے تھے، نافرمانیاں کی تھی، نماز کے قریب نہیں آیا تھا. آج ایک نیا سال شروع ہوتا ہے. اللہ عہد کرتا ہوں جو زندگی میں نے 2024 میں جس حالت میں گزاری تھی وہ تیری نافرمانی کی زندگی تھی، اب تجھے راضی کر کے مانوں گا. اس طریقے سے محاسبہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی محاسبہ نہیں کر رہا ہے. ہر ایک انسان اپنی زندگی میں مگن ہے اور کیا ہے، منمانی زندگی گزار رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، خوشی کس بات کی مناتے ہو؟ تم نے پوری زندگی مسجدوں کا منہ نہیں دیکھا، مبارک ہو. تم نے قرآن اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر نہیں دیکھا، مبارک ہو. تمہارے گھروں کی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو تار تار ہوتی رہی، مبارک ہو. جو نئے سال کے آنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، انہوں نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارا، اللہ کا عذاب آن پہنچا ہے ان کے اوپر، کیا مبارک ہو؟ کوئی بولے گا؟ جب محاسبہ کریں گے تب یہ چیز سمجھ میں آئے گی. ورنہ تو جس طریقے سے غیر اپنی زندگی گزار رہا ہے، غیر اپنے عام میں مگن ہے، اپنے کلچر، اپنی تہذیب کو لے کر کے، ہم کیا ہے اس کی تہذیب میں مگن ہوتے چلے جائیں گے اور ان کی تہذیب میں ڈوب کر رہ جائیں گے. میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہماری زندگی کا طرز عمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزرنا چاہیے تھا، غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو کر کے نہیں. ارے وہ غیر جن کے تعلق سے شاعر کہتا ہے، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو یارو جانب مغرب، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو یارو جانب مغرب، جہاں سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے. کہاں بھاگے جاتے ہو؟ تمہیں اللہ رب العالمین نے وہ مقام دیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت مومنوں کے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. لیکن آج اسلام کے ماننے والے لوگ، یہ اپنے آپ کو مومن مسلمان سمجھنے والے لوگ،
یہ غیروں کی تہذیب کو اپنا کر کے ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر عزت ہے تو عمر فاروق نے کہا تھا ہماری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا کوئی وقار نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، ہم اسلام کے اندر آئے، محمد رسول اللہ کی بات مانی، محمد رسول اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں وہ مقام دیا ہے جو اس سے پہلے ہمیں مقام حاصل نہیں تھا۔ اسلام آ جانے کی وجہ سے، اسلام کے ملنے کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی ہیں۔ میرے بھائی مسلمانوں، عزت اسلام کے اندر ہے، اسلامی تعلیمات کے اندر ہے، اسلامی تہذیب و تمدن اپنانے میں ہے۔ اگر اسلامی تہذیب و تمدن کو چھوڑ کر کے غیروں کی تہذیب اپناؤ گے، دنیا اور آخرت کے اندر رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، گزشتہ سال ہم نے بڑے گناہ کیے تھے، بڑی نافرمانیاں کی تھیں، ایک ایک پل تیری نافرمانی میں گزرا تھا، مساجد کا منہ نہیں دیکھا، قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا، معلوم نہیں تھا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اے اللہ سال گزر گیا، محاسبہ نہیں کر سکے، آج تیرے دربار میں آئے اللہ، دعا کرتے ہیں ہماری گزشتہ زندگی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج تیرے دربار میں آ کر کے یہ عہد کر رہے ہیں ہماری جو بقیہ زندگی ہے وہ تیری اطاعت میں گزرے گی انشاءاللہ۔ اے اللہ ہمیں اپنے کہنے سننے پر کیا ہے دائم اور قائم فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی اور شانتی کا سال بنا دینا۔ اے اللہ اس آنے والے سال میں مومنین مسلمانوں کے لیے ایک بہتری کا پیغام اس سال کے اندر ہو۔ اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ بارلا جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے، انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو موحدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر توحید پر خاتمہ بالخیر فرمانا، آمین۔